الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللہ رب العالمین جس نے ہمیں اپنے سے ڈرنے کو کہا ہے اور ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا، یہ ایمان میں سے ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر رکھے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے قرب حاصل کرنا. وسیلہ کہا جاتا ہے کہ قرب حاصل کرنے کو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے طلب کرے، مانگے یا دعا کرے کہ جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اللہ رب العالمین جسے قبول کرتا ہے، اور جس عمل کو کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. تو اس چیز کو آدمی بیچ میں واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگ سکتا ہے. یہ وسیلہ ہے. جیسا کہ ہم کہیں عدالت میں جاتے ہیں یا محکمہ میں جاتے ہیں جہاں ہماری پہنچ نہیں ہوتی ہے، تو جس کی وہاں پہنچ ہے ہم اس کو بیچ میں واسطہ بناتے ہیں. مان لے وکیل ہے، وکیل کے ذریعے سے ہم وہاں پہنچتے ہیں، اپنی باتیں وہاں جا کر کے رکھتے ہیں یا اپنے معاملات کو ہم پیش کرتے ہیں. تو یہ جو واسطہ ہے نا، یہ اللہ رب العالمین سے جب مانگا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے جب طلب کیا جاتا ہے، تو یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو واسطہ بنایا جا رہا ہے، یہ جو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، یہ مشروع ہے یا غیر مشروع ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. چونکہ آج بہت سارے لوگ غیر مشروع طریقے سے اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں اور ایسے کو وسیلہ بناتے ہیں کہ جو جائز نہیں ہے. تو جائز اور ناجائز وسیلے کے سلسلے میں ہم جانیں گے. وسیلے کی دو قسمیں ہیں، ایک وسیلہ جو کہ مشروع اور جائز ہے، اور دوسرا وسیلہ جو کہ غیر مشروع اور ناجائز ہے. جائز وسیلہ کے سلسلے میں کہ جائز وسیلہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، تلاش کرو. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ذریعہ ڈھونڈو، تلاش کرو. اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو راستہ بتلایا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کر کے گئے ہیں اس کو چھوڑ کر کے آدمی ایسے کو واسطہ بنائے یا وہ وسیلہ ڈھونڈ کرے جو کہ درست نہیں ہے. تو جائز وسیلہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یا جس کا حکم کیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، تو ہم جائز وسیلے کو جانیں گے. قرآن کریم کی دوسری صورت کے اندر جیسا کہ سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یعنی وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. تو یہاں وسیلہ سے مراد وہ اعمال ہیں، وہ کام ہیں یا وہ اقوال یا وہ افعال ہیں جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اس کو آدمی وسیلہ بنائے. تو وسیلہ کی پہلی قسم جائز وسیلہ، اور جائز وسیلہ کی جو شکلیں ہیں وہ تین ہیں. تین طریقے میں سے یعنی جن تین جو طریقے ہیں
ان تینوں میں سے کوئی ایک کو آدمی اختیار کر کے وسیلہ دے کر کے اللہ سے مانگ سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے۔ جائز وسیلہ میں پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں، اس میں سے کسی کا آدمی واسطہ دے۔ مان لے کہ آدمی کو رحم کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے رحم مانگنا چاہتا ہے، رحمت کی ضرورت ہے، تو یا رحمان یا رحیم میرے اوپر رحم فرما۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کسی نام یا صفتوں میں سے کسی صفت کو آدمی وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے مانگے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ سے اس کے نام کے ذریعے سے مانگو۔ اور جو لوگ اس کے اندر الحاد پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، یہ لوگ اپنے کیے کے پائیں گے جو یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں حکم دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے اچھے نام ہیں۔ آدمی کو مان لے روزی کی ضرورت ہے، رزاق جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس کو آدمی واسطہ دے کر کے مانگے نا۔ یا مان لے کہ ایک آدمی بیمار ہے، اللہ رب العالمین سے اسی نام کے ذریعے سے مانگے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، مجھے شفا دے، تو اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام آدمی اختیار کر کے اللہ رب العالمین سے مانگے۔ یہ پہلی قسم ہے، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں۔ جیسا کہ اب ایمان لانے کی بات ہے، اب ایمان تو بنیاد ہے نا، توحید یہ بنیاد ہے کہ آدمی توحید کا، ایمان کا واسطہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے مانگے۔ جو آدمی کے پاس جو ایمان لایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے تمہارے اوپر ایمان لایا، تو ہمیں معاف کر دے۔ اس طرح کی آیتیں بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں سے یا اللہ کی صفتوں میں سے کسی کو آدمی واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگ سکتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا دعا کرتے ہوئے اور کہا کہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے نام سے مانگا ہے کہ جب یہ مانگے، اللہ سے سوال کیا ہے کہ جب یہ مانگے تو اسے دیا جائے گا، اور جب یہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام، اور سب سے جو بنیادی بات ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور عقیدہ توحید کو اپنانا، اور پھر اس حساب سے واسطہ دے آدمی، عقیدہ توحید کا واسطہ دے۔ آدمی اگر پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اپنی لاچاری اور پریشانی اور بے بسی کا اظہار کرے اللہ کے سامنے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اپنی بے بسی اور جو ظلم کیا ہے اللہ، جو بیچارگی ہے، جو محتاجگی ہے، اس کا آدمی واسطہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے مانگے نا۔ اللہ رب العالمین سننے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جو دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی یہاں اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر کے انہوں نے مانگا کہ مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، بیماری پکڑ لی ہے، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کوئی بھی نام کا آدمی واسطہ بنائے، اللہ سے مانگے، اور یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کس سے استغاثہ کر سکتے؟ کس کے نام کے ذریعے سے؟ اللہ رب العالمین ہی مددگار ہے، وہی مدد کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تو وسیلہ کی جائز قسموں میں سے پہلی قسم اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لے، یا اللہ کے ناموں کو آدمی واسطہ بنائے، یا اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت کا واسطہ بنا کر کے اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اور دوسری قسم ہے جو کہ جائز ہے، جائز وسیلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ، کوئی بھی عمل کیا ہے، کوئی بھی عمل، ایسا عمل جس کے بارے میں اس کو لگتا ہے کہ یہ میں نے بالکل اخلاص کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ اخلاص یہ مطلوب ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے کہ وہ اخلاص اس کے اندر پایا جائے، اس عمل کے اندر اخلاص ہو، اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس سنت کی موافقت کے حساب سے آدمی عمل کرے۔ وہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہاں
فلیعمل عملا صالحا۔ عمل صالح کیا ہے؟ کون ہے عمل صالح؟ کیسے کہا جائے گا یہ عمل صالح ہے؟ اس کے اندر اخلاص کا پایا جانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ضروری ہے۔ یہ دو شرطیں ضروری ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ تو آدمی عمل صالحہ کو وسیلہ دے، کوئی بھی عمل کیا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کو وسیلہ دے۔ اللہ رب العالمین سے بندہ نماز کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے نا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عاد لی ولی فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی آدمی کرے، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پھر اگر وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو یہ اللہ سے اور قریب تر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جسے وہ پکڑتا ہے، کان بن جاتا ہے جسے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے جسے دیکھتا ہے، پیر بن جاتا ہے جسے چلتا ہے، یعنی وہ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین دیتا ہے، جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے اللہ رب العالمین پناہ دیتا ہے، اللہ ہاتھ بن جاتا ہے یعنی اس کے کام اللہ کے حکم کے حساب سے ہو جاتا ہے، ہر کام اللہ کے حکم کے حساب سے، اللہ کے حکم کے حساب سے وہ اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، اللہ نے جو حکم دیا اس کے حساب سے وہ عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ سب مراد ہے کہ یہ آدمی فرائض کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فرائض کے ذریعے سے نماز پڑھتا ہے آدمی، فرضی نماز ہے، فرضی روزے ہیں، فرضی زکوٰۃ ہیں، جو بھی ہے فرائض کے، فرضی حج ہے، یہ سب کر کے آدمی اللہ سے قریب ہوگا فرائض کے ذریعے سے۔ تو اعمال کا آدمی واسطہ دے، عمل صالح کا واسطہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے طلب کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 لوگ، یعنی لمبی روایت ہے، کہ غار میں جب پھنس گئے تھے، ایک بڑا سا پتھر آیا اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا، تو اب وہاں سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں تھا، باہر والے کوئی سن نہیں سکتے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہم نے جو بھی اپنے اعمال صالح انجام دیے ہیں اس کا واسطہ دے کر کے، یعنی جو کوئی ایسا عمل جو کہ ہم نے بالکل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس عمل کا ہم واسطہ دیں اور پھر اللہ رب العالمین سے مانگیں، وہی اس پریشانی سے نکال سکتا ہے، یعنی اس مصیبت سے وہی نجات دے سکتا ہے۔ تو اس میں جو پہلا شخص تھا اس نے جس چیز کا واسطہ دیا اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا نا کہ اس نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین، میں اپنے ماں باپ کی کس طرح سے خدمت کرتا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا، یا بکریاں کے دودھ دو کر کے سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنے گھر والے اور جو ہمارے بچے اور اسی طرح سے جو غلام ہوتے ان کو دیتے۔ سب سے پہلے ان کا یہ اصول تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس دودھ لے کر کے جاتا اور والدین کو دودھ پلاتا، پھر اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں اس کو دودھ پلاتا۔ تو اس نے یہ واسطہ دیا کہ اللہ رب العالمین میں ایک دن بہت دور چلا گیا، گھر واپس آیا تو رات ہو چکی تھی، جب دودھ دو کر کے والدین کے پاس لے کر کے گیا تو یہ دونوں سو چکے تھے، میں ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں دودھ کا پیالہ لے کر کے ان کے سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح میں جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو پلایا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلایا جبکہ ہمارے بچے رو رہے تھے، لیکن میرے وصول کے خلاف یہ بات تھی، یہ عمل میرے وصول کے خلاف تھا، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھا کہ والدین کو دودھ پلائے بغیر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ تو اللہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو ہمیں اس چٹان سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کی، پتھر کو کھسکایا اور اتنا کھسکایا پتھر کو کہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے دعا کی، اس نے اپنے عمل کا واسطہ دیا اور یہ کہا کہ اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میرے یہاں مزدور آئے کام کرنے کے لیے، سارے مزدور مزدوری لے کر کے چلے گئے، لیکن ایک شخص مزدوری لیے بنا ہی واپس چلا گیا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو میں اس کی مزدوری کو، جو اس کی مزدوری بنتی تھی، میں اس مزدوری کے پیسے کو کاروبار میں لگا دیا، تجارت میں لگا دیا، جس سے بہت برکت ہوئی۔ ایک زمانے کے بعد وہ شخص میرے پاس آتا ہے اور
میرے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے بندے میری مزدوری دے دو. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو اونٹ، یہ بکریاں اور فلاں فلاں، یہ غلام، یہ سب تمہارے، لے جاؤ. تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کرو. کہا کہ مذاق نہیں کرتا ہوں، تمہاری جو مزدوری بنتی تھی اس مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگا دیا ہے اور اسی کی برکت ہے، یہ سب تمہارا ہی، لے جاؤ. وہ سب کچھ لے کر کے چلا گیا. پھر اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ کو کیا کہا کہ اللہ رب العالمین یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تو ہمیں یہاں سے نکال دے. اللہ رب العالمین نے اس کی بھی دعا قبول کی اور پتھر کو کھسکایا، لیکن پھر بھی نہیں نکل سکتے تھے. تیسرے کی باری آئی. تیسرے نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ میری چچیری بہن سے کس قدر لگاؤ اور کس طرح ان سے پیار تھا. میں اس کو بہت چاہتا تھا. میں اس کے ساتھ غلط کرنا چاہتا تھا لیکن وہ تیار نہیں ہوئی. یہاں تک ایک ٹائم ایسا آیا کہ فقہ کشی کا معاملہ ہو گیا. وہ میرے پاس آئی، میں اس کو 120 دینار دیا اور کہا کہ تو میرے ساتھ غلط کرو گی. پھر وہ تیار ہو گئی اور لاسٹ میں بھی اس کے ساتھ گیا، تیار ہو گیا. لیکن جب عین ٹائم پہ جب غلط کرنے کا موقع آیا تو اس لڑکی نے احساس دلایا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں، اس مہر کو مت توڑو. میرے اندر تیرا خوف، تیرا ڈر پیدا ہو گیا. میں اس عمل کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کو پیسے بھی ویسے دے دیا. تو اے اللہ، یہ عمل میں نے تیری رضامندی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے. اللہ رب العالمین نے پتھر کو کھسکایا اور تینوں وہاں سے نکل کر کے باہر آئے. یہ اعمال صالحہ ہے. اس سلسلے میں اور بھی دیگر اعمال، کوئی بھی عمل آپ کیے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں، کسی کی مدد کیے ہیں، کہیں مسجد بنوائے ہیں، کہیں مدرسہ بنوائے، جو بھی اعمال صالحہ آپ کیے ہیں، اس کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگیں نا. جو مانگنے کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اس کا واسطہ دے کر کے آپ اللہ رب العالمین سے طلب کریں، مانگیں. یہ جائز اور مشروع ہے. اور تیسری چیز وسیلہ میں جو کہ جائز ہے وہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے، باحیات ہے، نیک ہے، صالح ہے، تو اس سے دعا کروا سکتے ہیں، اس کی دعا کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور یہ جائز ہے حیات میں، زندگی میں، مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں یہ درست اور جائز ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مدینہ کے اندر قحط سالی کا معاملہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے پاس گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے اور ان کو واسطہ بنایا اور ان کا واسطہ دے کر کے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے تو ہم نبی کے ذریعے سے تجھ سے طلب کرتے تھے. جب بارش کا معاملہ تھا یا پانی کی ضرورت پڑتی تو ہم نبی کے ذریعے سے مانگتے تھے. آج ہم نبی کے چچا کا واسطہ دے کر کے مانگ رہے ہیں. خوب بارش ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ایک صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، اور یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیجئے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو رہا ہے، سارا کچھ ختم ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ممبر ہی پہ دعا کرنے لگے. وہی دعا کی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہ ہمیں سیراب کر، اللہ ہمیں سیراب کر. خوب بارش ہوئی. پھر دوسرے جمعہ کو وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص آیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین اس بارش کو کہیں اور برسائے، پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ رب العالمین اس بارش کو آس پاس میں، باغوں میں، ٹیلوں میں، وادیوں میں جا کر کے ادھر ادھر برسا. یہ حیات کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب صحابہ کو ضرورت پڑتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو جا کر کے دعا کرواتے. یہ مشروع ہے. لیکن مرنے کے بعد ایسا صحابہ سے ثابت نہیں، سلف سے ثابت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے اور وسیلہ بناتے اور مانگتے. تو ایسا کہیں ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح روایت کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے وسیلہ لیے ہوں اور یہ کہے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری سفارش کر دیجئے اور بارش برسا دیجئے اور یہ بیماری ٹال دیجئے یا ٹلوا دیجئے. اتنی بیمار ہوئے، اتنی مشکلات اور پریشانیاں آئی صحابہ کے زمانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا صحابہ یہی کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے تھے؟ مدینہ کے اندر موجود ہونے کے باوجود بھی کرتے تھے ایسا؟ نہیں. یہ جائز طریقہ ہے. 3 وسیلہ
پہلی چیز اللہ کے نام کا آدمی وسیلہ بنائے یا صفت کا، اسی طرح سے اعمال صالحہ جو بھی کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے اس کا وسیلہ بنائے، اور تیسری چیز نیک ہے، زندہ ہے، باحیات ہے، موجود ہے تو اس سے دعا کروا سکتا ہے، اس کی دعا کو آدمی وسیلہ بنا سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں اور کیے ہوئے ہیں، دھڑلے سے لوگ کرتے ہیں، یا غوث اغیثنی جیلانی کو پکارتے ہیں، اللہ کو نہیں، یہاں غوث اسی کو کہتے ہیں، غوث اعظم ہے یہ، ان کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مانگتے ہیں، نبی کے صدقے مانگتے ہیں کہ نبی کے صدقے میری دعا قبول کر لی۔ میرے بھائی یہ مشروع نہیں ہے۔ ہاں اس طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میں تیرے نبی پر ایمان لایا ہوں، تیرے نبی کی اتباع کرتا ہوں، فاکتبنا مع الشاہدین۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین کہ اللہ رب العالمین ہم تمہارے اوپر ایمان لائے، تمہارے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اور اس کے طفیل میں، اس کے بدلے میں تو ہمیں نیکوکار میں لکھ دیا۔ دیکھ لیں، یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور بتلایا بھی ہے۔ تو جو طریقہ مشروع ہے وہ طریقہ لوگوں کو پسند نہیں ہے، جو غیر مشروع ہے تو وہ پسند ہے غیر مشروع طریقہ۔ تو کوئی شخص اگر مر گیا ہے اس کی ذات سے اگر کوئی وسیلہ پکڑتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ مشروع نہیں ہے۔ یا اگر کوئی شخص مر گیا ہے اس کی قبر کے پاس جا کر کے اس کی قبر کو وسیلہ بناتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی یہ جو تین ہے نا، ان تین کے علاوہ جتنے بھی طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں وسیلہ کے، یہ سارے کے سارے غیر مشروع ہیں، جو بھی ہیں۔ اختصار میں صرف تین ہے جو کہ جائز ہے، آدمی اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنائے، اللہ کے نام میں سے کسی نام کا وسیلہ بنائے، اور کوئی زندہ ہے، باحیات ہے، اس نیک ہے، اسے دعا کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے غیر مشروع ہیں، جو بھی طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں۔